فقراء، مساکین، غریبوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں پکڑے جائیں گے؟ آپ کو تو امان ہے، مگر میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر میرا پھینکا ہوا تیر آپ نے دیکھ لیا، اب کسی کو بھی امان نہیں ملے گی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کے دل سخت ہو چکے تھے، نافرمانی کوئی حادثہ نہیں رہی تھی، عادت بن چکی تھی۔ خدا کے احکام ان کے لیے نصیحت نہیں، مداخلت محسوس ہوتے تھے۔ گناہ ہوتے تھے، سب دیکھتے تھے، مگر کوئی چونکتا نہیں تھا، جیسے اجتماعی ضمیر مر چکا ہو۔ تب خداوند عالم نے چاہا کہ اس مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، تو پھر حضرت ارمیا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ فرمایا، ان سے پوچھو وہ کون سا شہر ہے جسے میں نے تمام شہروں میں سے چن لیا تھا، جس میں نے اچھے درخت لگائے اور ہر خراب بیج سے اس کی حفاظت کی۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے یہ سوال بنی اسرائیل کے علماء کے سامنے رکھا۔ وہ چونک تو گئے مگر جواب نہ دے سکے۔ علم تھا مگر بصیرت نہیں۔ بولے، ہم نہیں جانتے، آپ ہی خدا سے پوچھ لیجئے۔ حضرت ارمیا علیہ السلام 7 دن روزے میں رہے، پھر دعا کی، تب وحی آئی۔ وہ شہر بیت المقدس ہے اور وہ درخت بنی اسرائیل ہیں جنہیں میں نے وہاں بسایا، مگر انہوں نے میری نافرمانی کی، میرے دین کو الٹ پلٹ دیا اور ناشکری کو اپنا شعار بنا لیا۔ پھر خدا نے وہ بات فرمائی جس سے تاریخ کا رنگ بدل گیا۔ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، میں انہیں ایسی آزمائش میں ڈالوں گا کہ عقل والے حیران رہ جائیں گے۔ میں ان پر اپنے بندوں میں سے ایک ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو بدترین نطفے سے پیدا ہوگا، جس کی غذا ناپاک ہوگی۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کرے گا، عورتوں کو اسیر کرے گا، اور بیت المقدس کو جو ان کی عزت کا مرکز ہے ویران کر دے گا۔ یہ حال 100 برس تک رہے گا۔ جب حضرت ارمیا علیہ السلام نے یہ سب بنی اسرائیل کو سنایا تو وہ گھبرا گئے۔ اب سوال آیا مگر بہت دیر سے، فقراء، مساکین، غریبوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں پکڑے جائیں گے؟ حضرت ارمیا علیہ السلام دوبارہ عبادت میں گئے، ایک لقمے پر دن گزارے، پھر روزے رکھے، مگر خاموشی رہی۔ پھر تیسری بار جب سوال دہرایا تو وحی آئی، اور اس بار لہجہ بدل چکا تھا۔ اے ارمیا، اس سوال سے باز آؤ، کیا تم اس فیصلے میں سفارش چاہتے ہو جو لکھا جا چکا؟ پھر اصل جرم کھولا گیا۔ یہ لوگ گناہ ہوتے دیکھتے تھے مگر منع نہ کرتے تھے، نہ نصیحت نہ کنارہ کشی، یہی ان کا جرم ہے۔ حضرت ارمیا لرز گئے۔ اب انہوں نے اپنی ذات کے لیے سوال کیا، پروردگار کم از کم یہ بتا دے کہ کس کو مسلط کرے گا، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اپنے اور اپنے اہل کے لیے امان لے لوں۔ حکم ہوا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک آدمی ملے گا، سب سے زیادہ بیمار، سب سے بدتر پیدائش والا، ولد الزنا، اس کی غذا ناپاک ہوگی اور اس کا انجام سخت۔ حضرت ارمیا علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ایک کارواں سرا کے پاس کوڑے کے ڈھیر پر ایک لڑکا پڑا تھا، جسم بیماری سے ٹوٹا ہوا، پاس ایک عورت، ماں۔ وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پیالے میں توڑتی، سور کا دودھ لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہی ہے۔ نام پوچھا، میرا نام بخت نصر ہے۔ حضرت ارمیا نے اس کا علاج شروع کیا۔ وہ جسے دنیا نے پھینک دیا تھا، نبی کے ہاتھوں زندگی پا گیا۔ جب صحت یاب ہوا تو حضرت نے فرمایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا، نہیں، مگر آپ نیک آدمی ہیں جس نے میری مدد کی ہے۔ فرمایا، میں بنی اسرائیل کا نبی ارمیا ہوں۔ پھر آنے والا وقت بتا دیا، سلطنت، لشکر اور تباہی، اور ایک درخواست رکھی۔ بخت نصر نے امان نامہ لکھ دیا۔ وقت گزرا، وہی لڑکا جوان ہوا، جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا، لوگوں کے دلوں میں زہر گھولتا۔ لوگ جمع ہوتے گئے، طاقت بنتی گئی، یہاں تک کہ وہ بابل کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ حضرت ارمیا علیہ السلام امان نامہ لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔
लश्कर समंदर की तरह फैला हुआ था, पहुंच न सके। अमान नामा लकड़ी पर बांधकर बुलंद किया। बख्त नसर की नजर पड़ी। उसने कहा, आपको तो अमान है, मगर मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर मेरा फेंका हुआ तीर बैतुल मुक़द्दस तक न पहुंच सका तो मैं आपको अमान दूंगा। तीर फेंका, तीर बैतुल मुक़द्दस तक जा पहुंचा। कहा, आपने देख लिया, अब किसी को भी अमान नहीं मिलेगी। फिर वो हुआ जिसका वादा किया गया था। कत्ल, कैद, बेहुरमती, वीरानी। बैतुल मुक़द्दस खाक में मिल गया। तौरात के हाफिज कत्ल हुए, बच्चे कैद किए गए। इज्जत, फख्र, सब कुछ कचरे के ढेर में गया। और ये सब इसलिए नहीं कि खवास गुनाहगार थे, बल्कि इसलिए कि अवाम खामोश थी।